جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، جستجو اور کوشش جاری رہتی ہے، انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کاوش جاری رکھنی چاہیے۔ دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں اور بین الاقوامی مسائل جو ہوتے ہیں وہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان کی پیچیدگی کو سمجھتے ہوئے آپ نے تسلسل سے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ ہیمر کرنا ہوتا ہے، اور پھر حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات یکساں نہیں رہتے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو نئے راستے بھی نکل آتے ہیں۔ مودود صاحب یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن کا جو کیس ہے وہ عالمی عدالت میں اگلے سال فوکس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے حکومت پاکستان اس کو کس طرح سے لے گی؟ حالانکہ جو نواز جی جو گورنمنٹ ہے اس کیس کو بری طرح سے اس میں وہ ناکام نظر آئے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کا نقطہ نظر ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم مؤثر طریقے سے پیش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موقف میں وزن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ آج بھارتی وزیر اعظم نے پاکستانی عوام کو عید مبارک دی، اور انہوں نے خاص طور پر حکومت پاکستان کو عید مبارک کا میسیج بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کے بارے میں سر اس مبارکباد پر اور اس خیر سگالی پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہندوستان میں بھی کروڑوں مسلمان ہیں جو اس عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، اور میں اس خیر سگالی پر پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مودود صاحب یہ فرمائیے کہ امت مسلمہ جن گمبھیر مسائل کا شکار ہے، ایسی صورت میں OIC کو مزید مقرر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، OIC ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اور اس فورم کو ہمیں ایسے ایشوز پر جو امت مسلمہ کے ہیں، امہ کے ہیں، اسے فعال طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ گستاخانہ خاکے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی مسلمانوں کے جذبات اجاگر کرنے کے لیے اس سے بہتر فورم کوئی نہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی فورم پر اس ایشو کو اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے جذبات سے دنیا کو بتائے گا کہ افغانستان میں امن تقریباً ناممکن ہے۔ آپ بھی بتائیں کہ افغانستان میں امن سکون کے لیے عالمی برادری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عالمی برادری خواہاں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو۔ افغانستان کے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانی دی ہے، پاکستان کے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانی دی ہے، اور پاکستان اور افغانستان نے مل بیٹھ اپنے چیلنجز پر غور کیا ہے، اور ایک راستہ، ایک میکنزم تلاش کیا ہے۔ اس کے 5 ٹریکس ہیں، ان ٹریکس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باہمی احترام کے رشتے کو ان کے ہاتھ رکھتے ہوئے پیش رفت کریں گے۔ سر، آج عید کا دوسرا دن ہے، اظہار و قربانی کا دن ہے، تو پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانی قوم کو جو عمران خان کے جذبات ہیں، جو انہوں نے اپنے پہلے نشریاتی خطاب میں اور قوم سے خطاب میں انہوں نے جن کی ترجمانی کی ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کے جذبات سے اور ان کی مشکلات سے واقف ہیں، اور اگر آپ نے ان کا خطاب سنا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس حد تک آگاہ ہیں کہ عام شہری کے مسئلے کیا ہیں۔ انہوں نے عام شہری کی دل کی ترجمانی کی اپنے خطاب میں۔ انہوں نے کہا کہ میں بائی ایگزامپل لیڈ کروں گا، اور میں توقع کروں گا کہ میرے وزراء، میرے ممبران اسمبلی میرا ساتھ دیں گے، میری پالیسیز پر عمل پیرا ہوں گے، اور عوام سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ بڑی پیچیدگی ہے۔ ہماری جو معاشی کیفیت ہے وہ بڑی غور طلب ہے،
اور جو ہمارے خارجی چیلنجز ہیں 4.5 سال، کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، کوئی ترجمان ہی نہیں تھا، کوئی آپ کا وکیل ہی نہیں تھا، تو اس میں آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیفالٹ اور کھٹائی میں پڑا رہا. انشاءاللہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن عوام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کچھ فیصلے کرنے ہوں گے تو تلخ ہوں گے، کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو کڑوے ہوں گے. قوم کو تیار ہونا ہوگا اور قوم کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہوگا. وہ دوستوں یہ بتائیے کہ حکومت کے جو 100 دن ہیں آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عوام کی توقعات، پوری دنیا کی یہ نظر پاکستان پر ہے کہ یہ نئی حکومت، خاص طور پر عمران خان کی حکومت جنہوں نے ملک کی کامیابی حاصل کی، کس طرح سے پورا اترے گی؟ ان 100 دنوں میں جو ہمارا منشور ہے اور اس منشور کی جو ڈائریکشن ہے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہمارا منشور کیا تھا اور ہم کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی 2-3 روز ہی ہوئے ہیں اور ایک ہی ورکنگ ڈے تھا، اور اس پہلی کابینہ میٹنگ میں عمران خان صاحب نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں اور آپ نے ڈائریکشنز دی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان ڈائریکشنز پر قوم بڑی خوش ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہماری مشکل کو سمجھا ہے اور کفایت شاری کا آغاز کیا ہے. قوم سمجھتی ہے کہ ہمارا لیڈر سمجھتا ہے کہ جب تک کرپٹ عناصر پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اور ان اداروں کو درست نہیں کیا جائے گا، ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. اور جب تک اداروں کی ڈیلیوری بہتر نہیں ہوگی، لوگوں کو جو سروس مہیا ہوتی ہے ان اداروں سے وہ پوری نہیں مل پائے گی. تو لوگ بڑے غور سے، بڑے پاکستان کا شہری بالعموم بہت سمجھدار ہے اور وہ دل کی جو کیفیت ہے وہ سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے، تو کیا اس کڑوے فیصلوں میں سارا بوجھ عوام پر ہی ڈالا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. عرض یہ ہے بانٹنا ہوگا بوجھ. بدقسمتی سے عمران خان نے کہا کہ ماضی میں سارا بوجھ عوام پر ہی ڈالا گیا. جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور امپلیسٹ ٹیکسیشن ہے وہ بوجھ عوام پر تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور بوجھ بانٹیں. سارا بوجھ عوام پر ہم یقیناً نہیں ڈالنا چاہتے. جہاں تک جنوبی پنجاب کا سوال ہے، جنوبی پنجاب صوبے کے بارے میں جی جنوبی پنجاب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہ ایک حقیقت کا روپ دھارے، اور اس میں ہمیں دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون درکار ہوگا، کیونکہ 2/3 اکثریت چاہیے آئینی ترمیم کے لیے. تحریک انصاف تنہا 2/3 اکثریت نہیں رکھتی، لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے اور انشاءاللہ یہ علاقہ جو محروم ہے، جو پسماندہ ہے، اس کو انشاءاللہ اس کا حق ملے گا. یا دیگر جماعتوں کے ساتھ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے یا پھر یہ پائپ لائن ہے؟ میرے بھائی، میں آج کو پہلے عرض کر چکا کہ ایک ورکنگ ڈے تھا اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ گئی. جیسے واپس جائیں گے انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. اسمبلی میں موقع ملے گا، اجلاس میں موقع ملے گا اور مختلف پارلیمانی لیڈروں سے بات کی جائے گی. کچھ لوگوں سے پازیٹیو جواب بھی ملا ہے. قمرالزمان کائرہ صاحب کا بیان میں نے دیکھا ہے، بڑا پازیٹیو بیان ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بیان میں نے دیکھا ہے، جنوبی پنجاب کے بارے میں ان کا پازیٹیو رویہ ہے. تو انشاءاللہ اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. دوسرا تمام میڈیا کی جانب سے کہ ماضی میں ناکام خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان تنہا ہو گیا تھا، اب خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی